إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسرا رکوع 19 آیتوں پر ختم ہوتا ہے، اور ایک رکوع کا ہم نے پورا ترجمہ پڑھ لیا۔ اس میں آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی آخرت کا پورے قرآن میں شد و مد کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ آخرت ہے، تصور آخرت، یعنی ہر پیج پر تصور آخرت کا تذکرہ ہے۔ اسی کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا۔ اصل دنیا جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ عقل بھی تقاضا کرتا ہے اور عدل کے قوانین بھی تقاضا کرتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں بہر صورت ہر مسئلے کا عدل کے مطابق، عدل کے اصولوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یہ دنیا جو ہے اس میں اونچ نیچ بہت ہے، ظلم ہے، ایک ظلم کرتا ہے دوسرے مظلوم ہے، تو یہ عقلی تقاضے بھی ہیں اور عدل کے تقاضے بھی ہیں۔ اور قرآن کا جو مضبوط ہے، جس کے لیے ہم توحید رسالت مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، وہ ہے آخرت، یعنی وہ والی زندگی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا۔ تو وہ پہاڑ کے پیچھے یقین کا مطلب کیا تھا؟ یعنی میں بہت اونچائی پر ہوں، یعنی میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے۔ پہاڑ کے پیچھے کا مطلب ہے کہ آخرت، وغیرہ مطلب کیا تھا کہ تمہیں پہاڑ کے پیچھے دکھائی نہیں دے رہا، میں اونچائی پر ہوں، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، رسول ہوں، میں اس دنیا کو دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے فانی ہے، محدود ہے۔ اصل دنیا وہ ہے، یعنی آخرت۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اسلام کو مان لیجئے، مجھے رسول تسلیم کر لیجئے۔ اصل دنیا ہے آخرت کی، اور وہی اس رکوع میں بھی ہے کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ حاشیہ نمبر 13۔ یہ بات اگرچہ دعوے کے انداز میں بیان فرمائی گئی ہے، مگر اس میں خود دلیل دعویٰ بھی موجود ہے۔ صریح عقل اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جس کے لیے خلق کی ابتدا کرنا ممکن ہو، اس کے لیے اسی خلق کا اعادہ کرنا بدرجہ اولیٰ ممکن ہے۔
خلق کی ابتدا تو ایک امر واقعہ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے، اور کفار و مشرکین بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال کرنا سراسر نامعقول بات ہے کہ وہی خدا جس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کی اعادہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، جب ہم مر جائیں گے تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ تو سادہ سی بات ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی وہی اس کا اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، دوبارہ، یعنی دوبارہ کسی چیز کو پیدا کرنا، اعادہ کرنا، ریپیٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور اس کے حضور پیش ہونے کی ساعت، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی یعنی وہ جو حساب کتاب کا دن ہوگا، قیامت کا دن، جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، بتائیے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا۔ ابھی مختصر سی زندگی ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا ہم ایسے جیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ سائرن بجنے والا ہے، یا ہمیں کوئی لیٹر آئے گا اوپر سے، ایسا ہوگا، پھر جو ہے پروٹوکول ہوگا، آٹو بچوں کو پروگرام ہوگا، تب موت آئے گی، پھر تیاری کا، ایسا ہی ہے مطلب جو ہمارا جو احوال ہے، تو ایسا لگتا ہے نا، مطلب موت ابھی جو ہم ہیں زندہ ہیں، تمام زندہ انسان جو ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ایسا ہی ہونے والا ہے، کوئی کہ مرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے ہاں انشاءاللہ کل کروں گا، پھر پرسوں کروں گا، اب میں سدھرنے والا ہوں، اب میں تھوڑا مطالعہ کروں گا، اب میں تفسیر پڑھنے والا ہوں، بس یہ تو وہی ہے، الہاکم التکاثر، یہی چیز ہے، کثرت، کسی بھی چیز میں بندہ پھنسا رہتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبروں کو پہنچ جاتے ہیں، اعلان ہو جاتے ہیں مسجد فلاں وقت جو ہے فلاں بندے کا جنازہ ہے، تو اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہر وقت ہر آن جب بھی کوئی ہم بات سنیں اس کا اثر اسی وقت ہم وہ لے لیں، مطلب کوئی بھی ہم آیت پڑھتے ہیں، کوئی بات پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا اثر اسی وقت لے لو، یہ ہمارا ایک وطیرہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کا اثر اسی وقت لے لیتے ہیں، جب بھی کوئی ہم آیت پڑھتے ہیں، تو گویا پرسنالٹی ہماری بننی شروع ہو جاتی ہے ایٹومیٹکلی، مطلب بغیر کسی زور لگائے۔ اب ہم نے کچھ پڑھا، اس کو پینڈنگ رکھا کہ ہاں اب میں عمل کروں گا اس پر، یا میں نے پڑھ لیا لیکن کتاب بند کرتے ہی میری کیفیت وہی ہو جو کہ سابقہ جو کیفیت تھی، تو وہ قیامت کی صبح تک ہماری جو پرسنالٹی ہے یا جو مطلوب انسان قرآن کا ہے وہ کبھی تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جو بھی نئی بات ہے یا مجھ میں کوئی کمی ہے یا میں اس کو اپنی زندگی میں مطلب وہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی آیت، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی وقت ہم اس کا اثر لیں اور اس کو اپنی پرسنالٹی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تب جا کر وہ پرسنالٹی بنے گی، وغیرہ پینڈنگ میں رہ جاتی ہیں چیزیں، وہ بھول جاتی ہیں۔ ہمارا ماحول، کیونکہ قرآن کچھ ہے، قرآن کا ماحول ایک ہے، اور باہر کی دنیا جو اس وقت جو فضا ہے، مجموعی نظام، وہ کچھ اور ہے، اس لیے ہم پر جو وہی احوال مرتب ہوتے ہیں جو کچھ کہ اس وقت بالفعل نظام کے، وہ نظام کا سایہ ہے، اس سائے سے ہم بچ تو نہیں سکتے، لیکن اس میں بڑا زور لگنا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر ہم لے لیں اور ہم پرسنالٹی بنتی رہے گی، پھر جب ایک ٹھوس کردار بنتا ہے ہمارا، وہ جو خود ہی ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، عشق وجود میں آتا ہے، فقر وجود میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کا اثر لینا شروع اسی وقت کریں۔ ایک بات تو آخرت بہت بڑی بات ہے کہ بھائی دنیا تو جانے والی ہے، موت کب آئے اس کا کوئی پتہ نہیں، اسی لیے تو آل عمران کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے بعد جو تم نے پریکٹیکل لائف گزارنی ہے انڈیویجول لیول پر، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق وہ انڈیویجول لائف ہونی چاہیے، شدت کے درجے میں، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا جس حد تک ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم پر موت آئے تو اس وقت بھی تم اللہ کے بندے ہی ہونے چاہیے، مسلم ہونے چاہیے، مسلم مطلب اللہ کے بندے، فرما بردار۔ اب وہ موت کب آئے، اب وہی ہے ڈیلے، ہاں، اس کا مطلب جا رہی ہے زندگی، جا رہی ہے، تو ایک وقت ایک دن بھی اگر ہمارا بندگی سے الگ کٹ گیا، اب بندگی کون سی ہے، وہ ہمارے ذہن میں وہی تصور ہے بندگی کا کہ آخرت کے تائری پاس 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور پھر روزے آئیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بھائی 2 ہی چیزیں تو ہیں، اور کون سی چیزیں ہم کرتے ہیں، بھائی میجورٹی تو یہی چیز کرتی ہے، باقی ہمارے جو معاملات ہیں ان میں تو کوئی ٹس سے مس نہیں، شادی تک جو ہے ہم جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں کرتے،
اگر زنا کا ریشو دیکھنا ہوگا وہ کتنے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اس وقت جو شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کون کرتا ہے سیدھا؟ اس میں انگیجمنٹ رہے گی پہلے 5 سال 2 سال 7 سال 10 سال 15 سال کانٹیکٹ میں رہیں گے، ہاں نکاح کرنا ہے، یہ نیت بہت نیک ہے ان کی، نکاح کریں گے۔ اسلام میں نکاح ہے، یہ جو ریلیشن ہے یہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ نکاح کے لیے بات تو کرنی ہے، لڑکے نے لڑکی کو پسند کرنا ہے، لڑکی نے لڑکے کو، جو بھی بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، لیکن ایک ہے نا، نکاح کرنا ہے تو بات کرنی ہے، لیکن اس میں 10 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، بھائی کتنا ایک بار جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا 1 مہینہ لگ گیا کہ بھائی ادھر ادھر کی ہے، جو بھی رشتے چلتے ہیں۔ جب وہ وقت آ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، لڑکے کو لڑکی نے دیکھ لیا، ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پسند کر لیا، جو بھی محبت کے نتیجے میں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک آفیشل وہ رشتے میں بندھ گئے۔ اب نکاح نہیں کریں گے، اس میں ڈیلے ہوگا، اب لڑکا بھی کانٹیکٹ میں ہے، لڑکی بھی کانٹیکٹ، ایک دوسرے، آج کل موبائل فون جو بھی ہے، ہٹو بچو، تو گویا کہ ہمارے پاس صرف 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے رمضان کا مہینہ، اس کے علاوہ کچھ اور چیز بچتی ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارا تصور اسلام۔ تو جو چیز کر سکتے تو وہ بھی نہیں کرتے، باقی میجورٹی نماز بھی نہیں پڑھتی نا۔ مسجدوں کا حال دیکھیے، ایک بستی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو یہ حال ہے۔ تو تصور آخرت کا مطلب وہی ہے، کل بھی ہم نے ڈیٹیل میں اس میں بات کی تھی، وہ جو سورہ مدثر کی آیت، وہ انٹلیکچوئل لیول پر جا کر ہم اسلام کی بڑی تصویر کھینچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، دارالعمل ہے، اصل ہے آخرت۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو ڈرانا کس سے ہے کہ اصل جو ہے آخرت ہے، اس میں جو ہے تم جہنم سے بچنے چاہیے، یہ اصل ہمارا آخرت، ٹھیک ہے؟ یعنی نصب العین، اس زندگی میں ہمارا جو مقصد متعین ہوگا وہ کیا ہے؟ آخرت میں کامیاب ہونا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں نے آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس دنیا میں ہم نے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی حاکمیت کے مطابق ایک اجتماعی نظام قائم کرنے کی اجتماعی جد و جہد کرنا، یہ ہمارا مقصد پورا کہ ہم نے یہ کرنا۔ اس کے لیے پھر تفصیل قرآن دیتا ہے، اس کے لیے جماعت بنانا فرض ہے، ایک امیر ہے، مامور ہے، پھر اس کے لیے جو ایک انسان کی تعمیر ہوتی ہے، شخصیت سازی، کردار سازی، وہ قرآن اور سیرت بھرا پڑا ہے کہ وہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے کہ جو اس دنیا کی امامت کے لیے درکار ہیں، تو اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اصل پروگرام کی جو بندگی ہے۔ پھر ہر شعبہ دنیا میں بنے گا، ظاہر سی بات ہے، دنیا کی امامت کے اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جتنے بھی شعبے ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیادوں پر ہم نے استوار کرنے ہیں، قائم کر کے دکھانے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ شادی ہے تو قرآن کی اصولوں پر، کوئی بھی شعبہ لے لیجئے، ایجوکیشن ہے، تعلیم کا نظام ہے، وہاں بھی قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اس پر بنیاد اول و آخر۔ سیاسی نظام ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، سماجی ہے، جو بھی ہے وہ قرآن و سنت کی بنیادوں پر جو ہے وہ قائم ہوگا، یہ ہمارا کام ہے، یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی آخرت ہے، اچھا نمازیں پڑھنی اور نفلیں، اور جو ہے ماشاءاللہ عورتوں نے یا لڑکیوں نے جو برقع پہن لیا، وہ بھی نہیں پتہ کہ بھائی برقعے کا کانسیپٹ کہاں سے ہے، کس آئے، وہ نہیں ہے۔ یا مردوں میں یہ کانسیپٹ ہمارے میں آ گیا کہ بھائی بس داڑھی رکھنی ہے، جو مونچھیں تھوڑی پست کرنی ہے، ٹوپی بھی ہونی چاہیے، ہاں شلوار قمیض کا اہتمام ہو تو ٹھیک ہے، یہ والا تصور، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو قرآن و سنت ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ آیت ہم یاد رکھیں کہ دنیا کی امامت اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے اعلان کرنا، یعنی قرآن و سنت کی بالادستی کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ہم نے مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ کسی کے پاس کوئی کارڈ ابھی تک نہیں آیا، کوئی چٹھی آئی ہے کسی کے پاس؟ وہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو اگر آج کا دن میں نے یوں ہی گزار لیا، ہماری اجتماعی حالت وہی ہے نا، ایک دن قبر کے نزدیک آ رہے ہیں ہم، لیکن اب ان کی امیدیں جلیل، ان کے مقاصد قلیل، یہ ہمارا الٹا،
حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل۔ ہمارا یو ٹرن میں ہے۔ میری دعا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری۔ یہ ہماری آرزوؤں پر دم نکل رہا ہے، ہماری آرزویں پوری ہو رہی ہیں۔ ابھی شادی ہے، پھر یہ چونچلے ہیں، یہ تب تک جو ہے وہی حتی زرتم المقابر۔ تو ہم اپنے ہر دن کو دیکھیں کہ اس میں نے اللہ کی بندگی کے لیے کیا کیا انڈیویجول لائف میں جو میں کچھ کر سکتا وہ میں نے کیا۔ اتنی سو ٹیسٹ ہے، اور کون سا اللہ کہے گا بتا تو وہ عمارت جو تو نے قائم کر دی ہے نہیں کر دی۔ اس لیے اس ماحول میں تو اللہ نے اسی لیے رکھا ہمیں۔ ادھر آتا ہے دیکھیں، ادھر پروانہ جاتا ہے، معمولی سے 5 وقتہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، منافقت تو نہیں کر سکتے نا۔ ایک بات کو فلاں کسی بندے نے گناہ کیا، اس کو اچھال رہے ہیں، بھئی یہ تو اس پر تو کنٹرول کر سکتا ہے بندہ، اس پر کون سا قانون جو ہے وہ قانون کی ضرورت ہے؟ بھائی باقی چیزوں کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو امپوز کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جو ہے وہ قانون نہیں تھا اس لیے چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہے کہ جب قانون ہوتا ہے نا سزا کا، جیسے طلاق کے سلسلے میں حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ جو 3 طلاقیں بیک وقت دے دیتا، اس کو جو کوڑے بھی مارے جاتے تھے، پٹائی ہوتی تھی کہ بھائی تم نے جو ہے وہ ایسا کر دیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو ہے 3 طلاقیں تو نافذ ہو کر رہیں گی، ہو گئی، فتویٰ آ گیا، لیکن وہ جو سزا ہے وہ اٹھا لی گئی۔ تو اب کس کو ڈر ہے کوئی 3 طلاق دے یا نہ دے، بیک وقت دے، کچھ بھی نہیں۔ اگر قانون ہوتا تو ہر بندہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر، اس کو غصہ بھی آتا، سوچ سمجھ طلاق بھی دے دیتا، سوچ سمجھ کر دوسرے کے گناہ کو اچھالتا بھی۔ اگر اس پر بھی قانون ہوتا، اور یہ جو میں قانون کی بات کر رہا ہوں، اس کا کسی کے گناہ کو اچھالنا، اس پر کسی بھی حکومت، چاہے وہ اسلام کی حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت، اس پر قانون بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک کامن چیز ہے۔ ہر ایک کے نزدیک کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ گناہ کرے اور دوسرے لوگ اس کو اچھالیں۔ ایک کامن چیز ہے نا، انسانی سطح پر یہ سب کی ضرورت ہے، سب اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہر قانون میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی قانون بناؤ اس پر کہ جو بھی ایسی حرکت کرے اس کو کوئی سزا اس پر ہونی چاہیے۔ تو پھر جو بھی بندہ کرے گا اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا، کہ میں نے حرکت کی ہے تو اس کا تھوڑا وہ جو اس کا بھاؤ معلوم ہو کہ میں نے یہ حرکت کی، آپ تھوڑا بھائی اس پر کوئی سزا ہونی چاہیے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ کر پھر دوسروں کو گناہوں پر جو ہے وہ چیما گویاں کریں گے، چسکے لیں گے، اور یا تو وہ پھیلائیں گے، سوچیں گے 100 بار کہ بھائی اس پر تو یہ قانون ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر قانون وہ نہیں ہے، بحثت مسلم، اس پر کون سی مجبوری ہے کسی نے گناہ کیا اور تم اچھال رہے ہو اس کو؟ اس پر ہمارا اور کون سا ایمان ہے؟ تو یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں بھائی، جو ہم کر سکتے ہیں۔ آخرت تو ہر دن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اجتماعی بلنڈر کیا ہے، انڈیویجول ہم کیا کر رہے ہیں، انفرادی سطح پر ہمارے کون سے وہ جرائم ہیں، اجتماعی سطح پر تو جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ جس شعبے کو ایکچولائز کر سکتے ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، اس کو تو کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخرت اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ جس اللہ نے پیدا کیا تو وہ دوبارہ سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ پھر اسی کی طرح تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی آخرت، اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ اصل میں لفظ ہے ابلاس استعمال کیا گیا، جس کے معنی ہے سخت مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گم سم ہو جانا، امید کے سارے راستے بند پا کر حیران و شش در رہ جانا، کوئی حجت نہ پا کر دم بخود رہ جانا۔ یہ لفظ جب مجرم کے لیے استعمال کیا جائے تو ذہن کے سامنے اس کی یہ تصویر آتی ہے کہ ایک شخص عین حالت جرم میں بھرے ہاتھوں ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے، نہ فرار کی کوئی راہ پاتا ہے، نہ اپنی صفائی میں کوئی چیز پیش کر کے بچ نکلنے کی توقع رکھتا ہے، اس لیے زبان اس کی بند ہے اور وہ انتہائی مایوس و دل شکستگی کے حالت میں حیران و پریشان کھڑا ہے۔ ابلیس سے اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں مجرمین سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں قتل، چوری، ڈاکے اور اسی طرح کے دوسرے جرائم کیے ہیں، بلکہ وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے، اس کے رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے،
آخرت کی جواب دہی کے منکر یا اس سے بے فکر رہے ہیں اور دنیا میں خدا کے بجائے دوسروں کی یا اپنے نفس کی بندگی کرتے رہے ہیں، خواہ اس بنیادی گمراہی کے ساتھ انہوں نے وہ افعال کیے ہوں یا نہ کیے ہوں جنہیں عرف عام میں جرائم کہا جاتا ہے۔ مزید برآں مطلب اگر کوئی طاغوت کی تشریح میں آتا ہے اور اس کے بعد اس نے قتل وغیرہ، یہ جو ہم جن گناہوں کو ہم گنواتے ہیں، بھائی سب سے بڑا بلنڈر ہے اللہ سے بغاوت کرنا، طاغوت بن جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ تو چھوٹے گناہ ہے نا قتل کرنا، یہ بھائی ایک بندے نے پورا ایک نظام تشکیل دیا اللہ کی حاکمیت کے برعکس، تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے تو اصل جرم وہ ہے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں۔ پھر تو چاہے پھر وہ یہ چیزیں کرے نہ کرے، ڈاکے ڈالے، چوریاں کرے نہ کرے، لیکن یہ بجائے خود بہت بڑا شرک ہے، اور بلکہ یہ جو ہے خدائی کا دعویٰ ہے جو بھی طاغوت کی تشریح میں آتا ہے۔ اس نے ایک الگ سے مطلب ایک طرف سے اللہ کا پروگرام ہے، اس نے دوسرا ایک پروگرام چلایا، تو مد مقابل ہو گئے اس میں کہ نہیں ہوا یہ دعویٰ، اور جو اس دعوے کو مانتے ہیں وہ رب، وہ اس کے بندے۔ تو یہ بہت بڑا قرآن میں، یہ اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے طاغوت سے انکار۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت ہر وہ انسان جو اللہ کی حاکمیت کے خلاف ہو، یہ بس یہ اس سے انکار فرض ہے، تب جا کر بندے کی انٹری ہوتی ہے اسلام میں۔ مزید برآں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے خدا کو مان کر، اس کے رسولوں پر ایمان لا کر، آخرت کا اقرار کر کے پھر دانستہ اپنے رب کی نافرمانی کی ہیں اور آخر وقت تک اپنی اس باغیانہ روش پر ڈٹے رہے ہیں۔ اب یہ وہ اہل ایمان کا، یہ لوگ جب اپنی توقعات کے بالکل خلاف عالم آخرت میں یک جی اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں تو واقعی وہ دوسری زندگی پیش آ گئی ہے جس کا انکار کر کے یا جسے نظر انداز کر کے وہ دنیا میں کام کرتے رہے تھے، تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور وہ کیفیت ان پر طاری ہوگی جس کا نقشہ یبلس المجرمون کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ اب وہ ان پر جو ہے کوئی وہ شزدر رہ جائیں گے، گم سم حواس باختہ ہو، مطلب حواس کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ کیا مطلب جس کی مجھے امید ہی نہیں تھی وہ چیز ان کھڑی ہے سامنے، تو کیا کیفیت بنے گی بندے کی؟ یہ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق ڈک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ 16 شرکا کا اطلاق 3 قسم کی ہستیوں پر ہوتا ہے، مطلب جن کو بھی ہم شریک ٹھہراتے ہیں اس دنیا میں اللہ کے ساتھ۔ ایک ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء و صالحین جن کو مختلف زمانوں میں مشرکین نے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے کر ان کے آگے مراسم عبودیت انجام دیے ہیں۔ وہ قیامت کے روز صاف کہہ دیں گے کہ تم یہ سب کچھ ہماری مرضی کے بغیر بلکہ ہماری تعلیم و ہدایت کے سراسر خلاف کرتے رہے ہو، اس لیے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم سے کوئی امید نہ رکھو کہ ہم تمہاری شفاعت کے لیے خدائے بزرگ کے سامنے کچھ عرض معروض کریں گے۔ دوسری قسم ان اشیاء کی ہے جو بے شعور یا بے جان ہیں، جیسے چاند، سورج، سیارے، درخت، پتھر و حیوانات وغیرہ۔ مشرکین نے ان کو خدا بنایا اور ان کی پرستش کی اور ان سے دعائیں مانگی، مگر وہ بیچارے بے خبر ہیں کہ اللہ میاں کے خلیفہ صاحب یہ ساری نیازمندیاں ان کے لیے وقف فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے بھی کوئی وہاں ان کی شفاعت کے لیے آگے بڑھنے والا نہ ہوگا۔ وہ بے جان چیزیں کون سی سفارش اور شفاعت کریں گی وہاں پر؟ ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ان اکابر مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے مکر و فریب سے کام لے کر، جھوٹ کے جال پھیلا کر یا طاقت استعمال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی، مطلب وہ طاغوت کی، مطلب بالفعل دنیا میں جو نظام بنتے ہیں۔ مگر مثلا شیطان، جھوٹے مذہبی پیشوا اور ظالم و جابر حکمراں وغیرہ، یہ وہاں خود گرفتار بلا ہوں گے۔ اپنے ان بندوں کی سفارش کے لیے آگے بڑھنا تو درکنار، ان کی تو الٹی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے نامہ اعمال کا بوجھ ہلکا کریں اور داور محشر کے حضور یہ ثابت کریں کہ یہ لوگ اپنے جرائم کے خود ذمہ دار ہیں، ان کی گمراہی کا وبال ہم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس طرح مشرکین کو وہاں کسی طرف سے بھی کوئی شفاعت بہم نہ پہنچیں گی۔ تو شرک جو ہے وہ 3، جس نے کسی بھی قسم کا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ دیکھو، ایک ہے مادی دنیا، مادی دنیا میں جو نظام بنتا ہے، جس مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے میں کسی کے پاس جاؤں گا نا، اگر تو اللہ رسول کی ہدایت وہاں پر موجود ہو، اصول موجود ہے، اس کے باوجود بھی میں کسی انسان کی طرف رجوع کروں گا اس مسئلے کا حل کرانے کے لیے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس زندہ شرک ہے اس دنیا کا۔ جیسے سورہ نساء میں کیا فرمایا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم جو پہلے کتابیں آئی تھی اور اس کتاب پر کہ ہم ایمان لاتے ہیں،
لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑا زندہ شرک ہے یہ۔ دوسرے شرک یہ ہے کہ فوق الادراکی، جو بھی مسئلہ فوق الادراکی جو دنیا ہے، مطلب دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دعا کروں گا، اب اس میں کوئی مادے کا عمل دخل تو نہیں ہے نا، اب میں دعا کر رہا ہوں کسی اور ہستی سے تو گویا میں نے وہاں بھی شریک کر لیا کسی کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کسی مادے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ 3 قسم کے شرک ہیں، اور سب سے زیادہ جو شرک ہو رہا ہے وہ دنیا پر وہ ہے مادی شرک۔ وہ مادی کون سی؟ وہی اصولوں والے اصول جس میں ہمیں کار فرما ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، قرآن و سنت کی دلیلیں موجود ہوں گی، اصول موجود ہوں گی، اس کے باوجود بھی ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے اور اصولوں کی طرف جائیں گے، اور انہی اصولوں کو اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے ان کو اس لائف سٹائل کی بنیاد بنائیں گے۔ کن کو؟ انسانوں کے بنائے ہوئے ضوابط اور اصولوں کو۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور یونیورسل اس وقت یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو قرآن کہتے ہیں طاغوت۔ طاغوت سے کفر کرنے کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ یا سورہ بقرہ آیت 256، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جس نے طاغوت کا کفر کیا اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لایا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہی ہے کلمہ اول، کلمہ طیب، لا الہ، وہی کسی الہ کو ہم نہیں مانتے، یہی طاغوت، مطلب فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ إِلَّا اللَّهِ، وہی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی پہلے انکار، اس کے بعد اقرار، کس کا؟ اللہ کا، ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے اللہ کے، وہی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ تو اس دنیا میں اس وقت جو ہے وہ طواغیت ہیں، ایک طاغوت نہیں بلکہ طواغیت۔ تو یہ یونیورسل اس وقت شرک ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اسی میں ہے، بلکہ خود طاغوت ہیں۔ مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے۔ تو اس کا کفر کرنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے، اور اس کے بعد انٹری ہوتی ہے اسلام میں۔ تو انشاءاللہ اسے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ آیت نمبر کتنی آیتیں پڑھی؟ 13، 14ویں آیت ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔